السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 سپورٹس۔ آج آسٹریلیا نے انگلینڈ کو لاہور کے مقام کے اندر جو ہے وہ 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے آج بہت ہی عمدہ اننگز کھیلی اور آسٹریلیا کی اننگز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اور پہلے ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں۔ آسٹریلیا نے یہ میچ 5 وکٹ سے جیتا۔ اس کے اندر ابھی تقریباً 15 بالز جو تھے وہ ریمیننگ تھے۔ 251 رنز کا ٹارگٹ دیا انگلینڈ نے اور آسٹریلیا نے یہ 2.5 اوور پہلے میچ جیت لیا۔ اگر ہم انگلینڈ کی اننگز کی بات کریں تو انگلش کے جو تھے وہ 2 کھلاڑی جو تھے وہ 43 رن کے اوپر آؤٹ ہو گئے تھے 5.2 اوور کے اندر، لیکن جو تھے شاٹ جو کہ اچھا کھیلے تھے ان کا ایلیکس کیری نے بہت ہی شاندار واپس بھاگتے ہوئے کیچ لیا۔ ایلیکس کیری جو کہ آج فیلڈنگ کے اندر تھے، آج وکٹ کیپنگ نہیں کر رہے تھے، اور وکٹ کیپر کے اندر ایلیکس کیری نے وکٹ کیپر کے علاوہ فیلڈنگ کیچ جو تھے انہوں نے 2 بہت ہی شاندار کیچ لیے۔ ایک ایلیکس کیری نے فلپ سالٹ کا کیچ لیا اور ایک جو لیا وہ جیمی سمتھ کا، دونوں کا جو تھے وہ بہت ہی شاندار کیچ تھے۔ انگلینڈ کی اگر ہم اننگز دیکھیں تو انگلینڈ کے 43 رن کے اوپر 2 کھلاڑی ہوتے، فلپ سالٹ 6 بالوں پہ 10 سکور کیے اور جیمی سمتھ نے 13 بالز کے اوپر 15 سکور کیے۔ پھر اس کے بعد جو تھے وہ جو روٹ اور بین ڈنک کی پارٹنرشپ ہوئی، اور وہ پارٹنرشپ اتنی زبردست تھی کہ اس سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ ہٹنگ نہیں کی لیکن سٹرائک روٹیٹ کرتے رہے اور اتنے آرام سے کھیلے، اور پھر بھی وہ 6.5 کی ایوریج لے کے وہ مسلسل میچ کو چلے۔ یہاں پہ اگر پاکستان کی ٹیم ہوتی تو وہ پریشر لے لیتی ہے، اور پہلے پاور کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کو کھیلنا ہی نہیں آتا۔ ایکسٹرا پریشر لے کے پاکستان، جس نے پہلے میچ کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف پاور پلے کے اندر جو تھے وہ 22 سکور کیے، اور یہاں پر جو تھے وہ انگلینڈ تھرو پراپر چینل 6.5 کی ایوریج سے سکور کرتا رہا۔ بین ڈنک جو تھے جنہوں نے شاندار 165 سکور کیے، 143 بال پہ جنہوں نے 17 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔ ان کا ساتھ جو تھا وہ جو روٹ نے دیا، جو کہ ان لکی رہے، امپائرز کال تھی، LBW آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے بھی 78 بالز کے اوپر 64 رن بنائے۔ اور اس کے بعد جوس بٹلر جو تھے انہوں نے 21 بال کے اوپر 23 اور لیم لیونگسٹون نے 17 بال کے اوپر 14۔ جو جوفرا آرچر نے اینڈ کے اوپر جارانہ اننگز کھیلی اور 10 بالز کے اوپر 21 سکور بنائے۔ انگلینڈ کی جو اننگز کی بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جتنے پلیئر تھے وہ سارے تقریباً بال ٹو بال کھیلے، تو ایک پلیئر یا 2 پلیئر نے تھوڑا تیز کھیلنا ہوتا ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ ہر میچ میں بابر اعظم کو دوش دیے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ باقی پلیئرز نے تھوڑا سٹرائک ریٹ کرنا ہے اور ایک نے اینکر رول پلے کرنا ہے۔ جو بین ڈنک دیکھے تو تقریباً وہ سارا میچ بال ٹو بال ہی کھیلے، اینڈ کے اوپر وہ تھوڑا تیز کھیلے، اور ان کا جو تھا بالز اور اس کا فرق رہا۔ تو جو تھے وہ انہوں نے 143 بال پہ 165 رن بنائے۔ تو یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پلیئرز کو جو ہے وہ بال ٹو بال کھیلنا ہے۔ بال ٹو بال کھیلیں گے تو پھر کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کا سٹرائک ریٹ 150 155 160 ہوگا، باقی پلیئرز کو منیمم جو ہے وہ 6 کے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ 100 پر کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر ہم آسٹریلیا کی جو کہ بالنگ جو سائیڈ ہے وہ ساری نئی ہے، پیٹ کمنز بھی نہیں ہے، اور جوش ہیسل ووڈ بھی نہیں ہے، اور مچل سٹارک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو تھے وہ بہرحال ان کی پھر بھی ایک اچھی کارکردگی تھی، اور ڈین ڈورسون نے 3 وکٹ لیے 66 رن دے کے۔ اس کے علاوہ ایڈم زیمپا سپن بال انہوں نے بھی 64 رن دے کے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے، اور گلیم میکسویل نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا۔ تو اسپنر جو تھے وہ قدرے فاسٹ بالر کی نسبت بہتر رہے۔ تو انگلینڈ نے سٹرائک روٹیٹ کیا، 6.5 کی ایوریج سے مسلسل کھیلتے رہے، اور اینڈ کے اوپر جو تھے وہ اپنا، حالانکہ وہ آخری 6 اوورز کے اندر سکور جو تھے وہ انہیں 70 سکور کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تقریباً کوئی 85 سکور کر پائے آخری 6 اوورز کے اندر۔ ان کی وکٹ بھی باقی تھی۔ آسٹریلیا کا اگر آغاز دیکھیں تو آسٹریلیا کا آغاز جو تھا وہ اچھا نہیں تھا،
اور آسٹریلیا کے 27 رنز کے اوپر 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ اوپر سے دیکھیں تو ٹاپ کے اندر سے ٹریوس ہیڈ آج سکور نہیں کر پائے اور 6 سکور پہ آؤٹ ہوئے، اور اسٹیو سمتھ جو کہ کپتان ہے پیٹ کمنس کی غیر موجودگی کے اندر، انہوں نے بھی 6 ہی سکور کیے، تو 27 سکور کے اوپر 2 کھلاڑی۔ اس کے بعد مارنس لیبوشین اور میتھیو شارٹ نے اچھی پارٹنرشپ کی اور اپنا سکور جو تھا وہ 122 رنز تک پہنچایا، لیکن جو تھے دونوں ہی آگے پیچھے آؤٹ ہو گئے، اور آسٹریلیا کے یہاں پر جو تھے وہ 4 وکٹ 136 سکورز کے اوپر گرے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کا صرف 1 کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اب جو سیکھنے والی بات ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ سے کہ انہوں نے سٹرائک روٹیٹ رکھا اور 6.5 کی ایوریج سے سکور کیا، مسلسل 6.5 کی ایوریج سے سکور کرتے رہے اور اپنے ٹارگٹ کے نزدیک رہے۔ آسٹریلیا جنہوں نے کسی بھی وقت جو تھا وہ ایوریج کو ریکوائرڈ رن کو 8 رن سے اوپر نہیں گیا، صرف 1 اوور ایسا تھا یا 2 اوور ایسے تھے میکسیمم جس کے اندر ایوریج جو تھی وہ 8.5 کی گئی، ورنہ تمام اوور جو تھے انہوں نے 8.5 کے رکھے۔ اور پاکستان یہاں پر ہوتا، اگر پاکستان جیت بھی جاتا تو لیکن 1 لمحے کے اوپر پاکستان ایوریج 9 یا 10 کی کر لیتا، تو جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سٹرائک روٹیٹ کرنا اور اپنا سٹرائک ریٹ مینیج کرنا، کہ منیمم آپ نے 100 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے۔ اب ہر ایک کا سٹائل الگ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ اس بات میں چلے جاتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ڈاٹ بال کھیلی، بھائی ڈاٹ بال کھیلیں، جتنی مرضی ڈاٹ بال کھیلیں، بات یہ ہے کہ اپنا سٹائل کے حساب سے باؤنڈریز کو اتنا ضرور ایٹ لیسٹ رکھنا ہے کہ آپ نے اب آپ سنگل ڈبل رے کی کریں یا آپ باؤنڈریز لگائیں، لیکن آپ نے جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 100 پلس ہی کھیلنا ہے، ایٹ لیسٹ 100 ضرور کھیلنا ہے۔ اور کوئی 2 پلیئر ہوں گے، اگر پاکستان کے میچ کے اندر دیکھیں تو خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا نے سٹرائک ریٹ میں کمی پوری کر دی تھی جو فرق تھا، لیکن جو تھے وہ رضوان فخر زمان اور سعود شکیل، انہوں نے 74 بالز کے اوپر 33 سکور کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کو پرابلم ہوا۔ لیکن یہاں پر آپ کو دیکھنے کا یہ نہیں ملے گا، اگر یہاں پر دیکھیں تو میتھیو شارٹ 66 بال پہ 63 رن، ٹریوس ہیڈ 5 بال پہ 6 رن، اسٹیو سمتھ 6 بالوں پہ 5 رن، مارنس لیبوشین 45 بالوں پہ 47 رن۔ تو یہ جو ٹاپ کے 4 کھلاڑی تھے یہ سٹرائک جو تھے وہ روٹیٹ کرتے رہے اور انہوں نے بال ٹو بال میچ کھیلا ہے، جس کی وجہ سے جو تھا وہ جوش انگلش جو تھے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہیں آیا، اور جو فرق تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ انہوں نے 140 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا، اور جو گلین میکسویل انہوں نے 213 رنز کے کھیلا۔ اگر ان کی ہٹ دیکھیں گلین میکسویل کی، اور وہ روم بنا رہے تھے اور روم بنا کے شاٹ مار رہے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ تو لگتا ہے جاوید میاں یا سلیم علی کے علاوہ جو تھے وہ روم بنانا ہی بھول گئے ہیں۔ تو روم بنا کے شاٹ مارنا ایک صلاحیت ہے جس کو پاکستان کو جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ آج کل کی جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس کے اندر امپرووائزیشن آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو تھے جوش انگلش، انہوں نے لیفٹ لیگ کے ساتھ چھکے مارے ہیں، بیک سائڈ پہ چھکا مارا ہے، جعفر آرچر کو فاسٹ بولر کو چھکے مارے، اور پل شاٹ اتنی زبردست، ہمیں تو پل شاٹ جیسے مارنی ہی نہیں آتی، کوئی بھی پل شاٹ جو ہے وہ ہماری مشکل سے ہمارے جو ہے ہم کیچ پکڑا کرتے ہیں، اور انہیں جو تھی جو پل شاٹ ملی انہوں نے اس کے اوپر چھکا ہی لگایا یا ایٹ لیسٹ چوکا لگایا ہے۔ تو انہوں نے باؤنسر کا بہت زیادہ اچھا استعمال کیا، اور آپ اگر دیکھیں تو آسٹریلیا کی پہلی 2 وکٹ 27 سکورز پر گری تھی، اور تیسری چوتھی 122 اور 136 پہ۔ اس کے علاوہ صرف 1 کھلاڑی آؤٹ ہوا، 282 سکور کے اوپر 5ویں وکٹ گری، جب جو ایلیکس کیری جو تھے وہ 69 رنز بنائے اور 63 رنز کے اوپر، ان کا بھی 109 کا سٹرائک ریٹ تھا۔ تو جو سٹرائک ریٹ ہے اسپیشلی جب آپ کا 300 پلس سکور آپ نے چیز کرنا ہے تو سٹرائک ریٹ دھیان رہے کہ تمام پلیئرز کا ایٹ لیسٹ 100 ضرور رہے، اور آپ کے 2 یا 3 پلیئر ایسے ہوں گے جو باقی کا فرق ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ بات وہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر اتنے بڑے کوچز ہیں، مینتھور جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور 50 لاکھ روپے کی تنخواہوں کے باوجود جو ہے وہ رزلٹ دیکھ لیں کہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ نہایت ہی ویک ترین ٹیم ہے،
اور سلیکشن کے اندر دیکھیں تو سلیکشن کے اندر ساری ٹیم جو ہے وہ 2 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور باقیوں کے اسپنرز لگ رہے ہیں جیسے بہت ہی مشکل ہے، اور ہمارے اسپنر ایسے ہیں جیسے کوئی حلوہ بال کر رہا ہو۔ تو بہرحال سفیان مکین کو جو ہے وہ پاکستان نے بری طرح جو ہے وہ مس کر رہے ہیں۔ سفیان مکین کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پاکستان کا اب کل انڈیا سے مقابلہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ اجازت دیجیے۔